سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا والقمر. جی کلا والقمر، غلط باتیں ہرگز نہیں چلیں گی. والقمر واللیل اذ ادبر، قسم ہے رات کے وقوع کی اور چاند کے چمک کی، رات جب پیچھے پلٹے. والصبح اذا اسفر، اور صبح جب روشن ہو جائے. انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر، دوزخ بڑی بڑی چیزوں میں سے ہے. نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو تم میں چاہے آگے ہو یا پیچھے ہو، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر کوئی اپنے کیے میں پھنسا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، ہاں مگر وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، فی جنات، وہ تو باغوں میں، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کو پوچھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس نے ڈال دیا، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دنیا میں مست گپوں والوں سے گپے لگاتے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ یقینی بات ہم تک پہنچ چکی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہے انہیں کہ سمجھنے والی بات سے منہ موڑنے لگتے ہیں، کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شور سے بھاگ گئے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر مرد ان میں سے چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے، کلا انہ تذکرہ، خبردار کہ یہ آخرت سے ڈر یہی یاد رکھنے کی بات ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے یاد رکھے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، تب ہی یہ یاد رکھیں گے جب اللہ چاہیں گے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تقوی بخشنے والا اور گناہ بخشنے والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بات چل رہی ہے کہ قرآن کریم کی ضرورت ہے انسانی زندگیوں کو بہت زیادہ، اس ضرورت سے غافل نہیں ہونا چاہیے انہیں، جتنی یہ ضرورت ملتی رہے گی اتنے اچھے انسان رہیں گے، اور جتنی ضرورت سے غافل ہو جائیں گے اتنے ہی غلط گندے انسان ہو جائیں گے۔ تفریق ہے، تمییز ہے یہ قرآن مجید اچھے اور برے کی۔
قرآن سب کے لیے ضروری، حصہ بقدر جزا، کسی کا تھوڑا تعلق، کسی کا زیادہ تعلق، کسی کا اس سے زیادہ تعلق، کسی کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، جیسا جیسا تعلق ہے ویسے ویسے رتبے، ویسے ویسے اللہ کی رحمت ہے۔ جو قرآن سے تعلق میں باقی ہر تعلق سے فکر مند نہیں رہتے، ان سے اللہ بھی بے فکر نہیں رہتے۔ یہ پیغمبروں کا مقام ہے، اس رتبے میں پیغمبر ہوتے ہیں۔ لیکن جو جتنے قرآن سے جن کی زندگی میں خلا ہے، اتنا ہی ان خلاؤں میں گندگی بنتی ہے، گندگی کی علامت ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں صفائی، وہاں طہارت، وہاں پاکیزگی، اور جہاں خلا ہے وہاں گند، وہاں پلیتی۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہے کہ جن کی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن بن گیا، وہ تو پیغمبر ہیں، ان کی شان بہت اونچی۔ اسی طرح جس طرح قرآن والوں میں پیغمبر سب سے اونچے اور تھوڑے تعلق والے نیچے، لیکن جو قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ سب سے برے۔ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے سب سے اونچے، سب سے اچھے، اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے سب سے برے، سب سے گندے۔ جی، یہ ہے کل کا سبق، تذکرہ تھا ولید کا۔ جب قرآن کی آیتیں سنتا تھا تو یہ منہ بنانا، تھیوریاں چڑھانیاں، کچھ بھی نہیں، یہ چلاک جہا بندہ ہے، گلاں کرتا رہتا ہے، مذاق ہی دے اڑانے۔ اتنا غصہ ہے اللہ کو کہ اس کی ایک ایک حرکت گندی، اس کا تذکرہ کر کے اللہ اس پہ نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کا مذاق، قرآن کا مذاق نہیں، انسانی زندگی میں قرآن کا امتزاج چاہیے۔ جی، جتنا قرآن کا امتزاج ملاپ ہوگا اتنی ہی بہتری ہوگی۔ جن کا اوڑھنا بچھونا ہے انہیں لگے رہنا چاہیے اس خدمت میں۔ مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں، تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دیں، انہیں ان سے مقابلہ کی نہیں سوچنی چاہیے، بس توجہ سمجھانے پہ ہی رہنی چاہیے۔ اگر کسی کی قسمت میں سمجھنا نہیں، اس نے ذلیل ہونا ہے، تو وہ میرا کام ہے، میرے حکموں سے ذلیل ہوگا، ہوتا رہے، ان سے میں نہیں بڑھوں گا۔ یعنی پیغمبروں اور قرآن کے خادموں کی اتنی فکر ہے، لگتا ہے تو انہوں لڑن دی لوڑ نہیں، لڑائیاں میں لڑتا رہوں گا۔ تسی بڑا خوبصورت کام پہ کر دیو، تواڈے کام میں خلل نہیں پینا چاہیے، اپنی خوبصورت کام میں لگے رہو۔ فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، جی، اپنے رب کے حکموں کے انتظار میں صبر کیجیے۔
سبحان اللہ. یہ لوگ بڑی سزا کے مستحق ہیں لیکن میں دوں گا، کوئی بات نہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا. یہ جڑا مذاق اڑانا ہے نا پہ انہوں تے منو ذرا وکھرا کلیا کر دے، میں علاج کراں گا. تو نہ وچ وڑ اس معاملے چ. ذرنی ومن خلقت وحیدا. جی اسے ذرا تنہا میرے ساتھ کر دے. یہ جو اکڑتا ہے نا اس کی وجہ بھی میری دین ہے اصل میں، لہذا میں ہی ٹھیک کروں گا اسے. یہ جو مذاق اڑاتا ہے نا قرآن کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دین کی اس پہ. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. یہ جو لمبا مال ہے نا اس کے پاس، یہ میں نے دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا. بیٹے اور چمچے اور دوست یہ بھی میں نے دیے. یہ دیکھے میں اس کی سزاؤں کی تمہید باندھ رہا ہوں. آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. اتنی دولت میں نے دی ہے، یہ بھوکا پھر اسی لالچ میں ہے کہ زیادہ کر لوں زیادہ کر لوں. جی یہ جتنا دولت کی محبت میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی میرے قرآن سے دور ہوتا جائے گا، اور جتنا قرآن سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی میرے غیظ و غضب کے قریب ہوتا جائے گا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا. منہ بڑا بڑا کے تے گلا کرتا ہے. فکر وقدر فقتل کیف قدر. ہلاکت اس کا مقدر ہے، بنانے دے منہ سے. کہتے ہیں ایک ہی گلا ہوئی جی 19 فرشتے نے. 19 فرشتے کی کر رہے ہیں، اسی ہزاراں تے لکھاں. مذاق اڑاتا ہے. اللہ کہتے ہیں 19 فرشتے تو ایک فرشتہ بھی تمہارا سارا کام ٹھیک کر سکتا ہے. یہ تو تم کثرت کے بھوکے ہو، تو میں نے کثرت سامنے کی ہے تمہارے. بڑے تگڑے تگڑے 19 فرشتے مقرر نہیں ہوتے. وہ تک ہوتا کہ نہیں بڑھ سکتا، نہ کوئی بچ سکتا ہے جو انہوں واڑتے ہو اڑتے پہ. جی سبحان اللہ. گویا کہ بیان پچھلے سبق کا یہ تھا کہ جب قرآن سے نفرت ہونے لگے تو پھر وہ میرے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکتا. مذاق اڑانے تک بات پہنچے قرآن مجید کی آیتوں کی. بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ قرآن جتنا زندگی میں داخل ہوتا جائے گا اتنا ہی میرا غیظ و غضب نکلتا جائے گا. جی اتنی بچت بڑھتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. جیسے قرآن سے دور نفرت کرنے والا دولت کا بھوکا، یہ دولت مندوں میں انتہائی گندا جو قرآن کا مذاق اڑانے والا. اسی طرح قرآن والوں میں وہ جو قرآن کی حد تک تو ٹھیک ہے، مسئلہ توحید مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم دوزخ جنت مانتے ہیں، ہم آخرت مانتے ہیں، اقرار تو ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں نماز کوئی نہیں. جی ادھر نقص یہ کہ وہ مذاق تک بات نہ پہنچے، ادھر نقص یہ کہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. یہ علامت ہے قرآن کے اندر ہونے کی. قرآن اندر ہو تو انسان نمازی ہوتا ہے، قرآن اندر نہ ہو تو پھر بے نماز ہوتا ہے، چاہے اوپر اوپر سے جو مرضی بنتا رہے اور جتنے دعوے کرتا رہے، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ.
میرے مرشد کے سینے پہ قرآن نازل ہوا تھا جب بیماری اس درجے کی تھی کہ چل کے حجرے سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، اتنی کمزوری ہو گئی اور اتنی بیماری غالب ہو گئی۔ تو پھر ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ، صحابہ کہتے ہیں پاؤں زمین پہ ایسے گھسٹ رہے تھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے آئے، روز تو نہیں آ سکتے تھے لیکن ایک دن بڑی چاؤ کا غلبہ ہوا، شوق کا غلبہ ہوا تو ہاتھ رکھ کے گویا کہ قرآن والوں کو نماز کا شوق چاہیے، نمازی بننے کا ذوق چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نماز سے جو قرآن کا آپ کا تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تہجد میں بھی نماز کا تذکرہ اور ساتھ قرآن کا تذکرہ، یہی تو چل رہا ہے۔ تو جب 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا تو قرآن تو اس میں آئے گا، کہیں سننے کو ملے گا اور کہیں سوچنے کو ملے گا، قرآن تو چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو نمازیں پڑھیں گے تو قرآن سے اور قرب ہوتا جائے گا، یہ ہونا چاہیے۔ اگر بے نمازی ہوں گے تو قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ کوئی قرآن شران نہیں ہوگا، پھر دوسری صف میں شامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یہ علامت ہے موحدوں کی، قرآن والوں کی، کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری علامت، وہ غریب مسکین کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ مختصر کہیں تو ان کی زندگی میں سجدہ اور صدقہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ایک جوڑی ہے۔ ایمان کی علامتوں میں سے یہ جوڑی ایک علامت ہے، قرآن والوں کی ایک نشانی ہے کہ ان کی زندگی میں سجدہ اور صدقہ یہ غالب ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی صفت میں اللہ کہتے ہیں نا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا۔ یہ جو نبی کے ساتھی ہیں انہیں آپ دیکھیں گے یہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کماتے بھی حلال ہیں اور غریبوں پہ خرچ کر کے اللہ کی رضامندی کی تلاش بھی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، سجدہ اور صدقہ، یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن مجید کی ایک ایک بات کو سمجھے اور اس پہ عمل کریں۔ ایک طرف دیکھیے کتنی فضیلت اونچی اور بڑی بیان کی جا رہی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی میرا محبوب ساری دنیا نو دتا ہویا جو میں دتا ہے وہ میرے کاغذاں جو تھوڑا ہے تے تنو قرآن دے گے سب تو بہتا۔ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ۔ ہاں اگر میں نے آپ کو سب سے زیادہ دیا ہے تو پھر قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ،
سبحان. پھر اپنے رب کے نیواں رویا کر نیواں. نماز رب کے نیواں رہن دی نشانی ہے نا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جی پھر رب دیاں نمازاں پڑھدا رویا کر تے صدقے کردا رویا کر. وَانْحَرْ. سبحان اللہ. وَانْحَرْ کا لفظی معنی تو قربانی ہوتی ہے نا جی. یہاں لگتا ہے کہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے اس لیے قربانی کا لفظ استعمال ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو زکوٰۃ ہے جسے لازمی صدقہ کہتے ہیں اور قربانی واجب ہے دونوں بڑی ضروری چیزیں ہیں لیکن ان دو میں ایک بنیادی فرق ہے کہ زکوٰۃ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مال میں سے گند نکالنا ہوتا ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا. یہ ضروری زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو سارا مال پلیت. پھر وہ بندہ سودی کاروبار تو نہیں بچ سکتا. پھر وہ ظلم و ستم انسانہ تو نہیں بچ سکتا. گند پوے گا درندہ بنے گا. سبحان اللہ. گندا مال پلیت مال حرام کا رزق جھوٹ کی کمائی سودی کاروبار کے منافع یہ سارے کے سارے انسانیت چھین لیتے ہیں اور درندہ بنا دیتے ہیں. قرآن انسانوں کے لیے ہے درندوں کے لیے نہیں. اس لیے حرام کی کمائی والوں کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا. وہ دور رہتے ہیں قرآن سے. پیچھے بھی حرام کی کمائی والے کا تذکرہ تھا نا. یتما و نزیدہ بڑی دولت دیتی ہے پھر بھوک نہیں مکتی بھی کتے دی. مذاق اڑاندہ ہے میرے قرآن کا. اللہ حرام کی کمائی قرآن سے دوری. قرآن سے دوری نماز سے دوری رب کی رحمت سے دوری معافیوں سے دوری محرومی شروع بات حرام کی کمائی سے ہوتی ہے. جی حرام کی کمائی اگر آپ ختم کر دیں تو پھر سبحان اللہ اچھائی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں. میں خود بھی پھر کچھ فائدہ نہ کماؤں تو نہ کماؤں یہ میری اپنی مرضی ہے جی میری اپنی محرومی ہے. لیکن اگر کچھ کرنا چاہوں تو دروازے کھلنے لگتے ہیں اللہ کی رحمت کے. جی گند بجتے نہیں نا اللہ اپنی رحمتہ واردہ. گند نکلے جگہ صاف ہوئے پھر ہوتے رحمت والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا پہلے تو حرام مال نکالیے پاک کیجئے. یہ زکوٰۃ ہے یہ ضروری بات ہے یہ لازمی بات ہے. گندا مال جو نہ دیں گے آپ صدقہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو سارا گندا ہو جائے گا. اور اگر یہ نکال دیں گے زکوٰۃ تو باقی مال پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ تو ہے زکوٰۃ. قربانی کیا ہے؟ قربانی میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ گند پہ کٹنے ہیں نہیں. ذبح تو کیا جاتا ہے جانور کو کیونکہ اس کا گند نہ نکلے تو کھانا ٹھیک نہیں ہوتا. اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. حلال تو وہ ہے اس کو ذبح کیجئے اور پاک کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زکوٰۃ میں گند کو نکالنا ہوتا ہے اور قربانی میں رب کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. جی یہ ہے قربانی. سبحان اللہ. جی گند ہے کوئی نہیں پاک ہے پر جی آپ کو ہی کھاندہ رہا تو پھر تیرا قرب کیوں ملے گا.
جی آپ کو یہ اشیاء کرتا رہا تو پھر تیرا کیوں بڑھا گا؟ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کے ذریعے میں اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچاتا ہوں، اور قربانیوں کے ذریعے میں اس کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن والے کی زندگی میں یہ دو عمل ہونے چاہیے، سجدہ اور صدقہ، نفلی صدقہ۔ اس لیے لفظ آیا وانحر، وہ صدقہ کر جو قرب کے لیے ہوتا ہے۔ جی اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ نفلی پاک مال سے ادا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ آئی کو نہیں تو میرے نفلی صدقے میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سے پاک کیجئے، پاک کرنے کے بعد پھر رب کے قرب کے لیے خرچ کیجئے، یہ ہے صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تب رب کا قرب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر مال پلید ہے تو صدقے جتنے مرضی کرتا رہے کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ ضائع۔ جس طرح کوئی راج سٹ جان تو کی منو لبنے، بوجھے نو ڈگ پوے تو کی لبنے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے اگر مال پاک نہیں صدقے کرتا رہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بینکوں سے قرضہ لیا، کمائی کی، دولت آ گئی، جتنے مرضی صدقے کرتا رہو کوئی صدقہ نہیں۔ حرام مال سے کوئی صدقہ نہیں۔ میں بڑی نرم بات کر رہا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں حرام مال سے صدقے اور ثواب کی نیت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے انہوں پاک کرتا صدقے کر، پاک کردہ ہی کوئی نہیں پیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بغاوت کر رہے اللہ کریم کی۔ جی انہوں کھوٹا دے کے پہ آتا ہے میرا کھرا بنا کے قبول کر، رب تے چڑھائی کیا کرتا ہے؟ یہ کافر ہے بے ایمان۔ اللہ اللہ۔ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں بعض اوقات مسئلہ، شاہ جی جڑے بینک والے سود دیندے نے یہ دو شکلاں نے، ایک تے وہ لے بھی ہے تے لے آ کے غریباں مسکیناں نوں دے دئیے، تو دوجی اتھے پیار ہوئے پہ کھاندے رہن سانوں کی اسی تو اپنا آپ بچانا۔ جی میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں جی ایمان ایڈا تگڑا ہے جے کہ اتھوں لے آ کے پھر ہمت پوے گی انہوں سٹن دی، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ جب تک ایک چیز قبضے میں نہیں ہوتی اسے دینا آسان ہوتا ہے۔ کسی کو قرض رہنا ہے نہیں لبدا پیا، نہیں لبدا پیا، نہیں لبدا پیا، اسے کہہ سکنا چل یار معاف کیتا جان چھوڑ پڑا، دینا تو ہے نہیں، میں روز کتے یہی کرتا رہا۔ مانگنے سے جان، مطالبے سے جان چھڑانے کے لیے میں کہتا ہوں جا یار دفع ہو پڑا۔ جی یہ آسان ہوتا ہے، کچھ نہیں بنتا تو چلو دے چھڈو پیچھے جان چھڈو۔ لیکن قبضے میں ہو، لاکھوں نہیں مل رہے تو چھڑ دینا، دفع کر دینا، اپنے آرے لگے کتنے دے مگر پھرتے رہیے۔ لیکن نفلی صدقہ دینے کے لیے تو 100 دینا بھی بڑی بات ہو جاتی ہے، لاکھوں تو دور کی بات ہے، وہ قبضے میں ہوتا ہے، وہ اپنا ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جب مشکل سے گزر کے صدقہ کرے گا تو پھر رب کے قرب ملیں گے، اور اگر پاک کرے گا تو قرب حاصل کرنے کا مستحق بنے گا، اور جب کرے گا نفلی صدقہ تو پھر قرب حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک تیسری بات قرآن ماننے کے لیے بڑی ضروری، آج کے سبق کا آخری حصہ، جی سبحان اللہ، ایک تیسری بات بڑی ضروری ہے، وہ اس وہم میں نہ پڑ جائے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقے بھی دیتا ہوں،
اصل خیرہ نے ان کی ہے نو نہ جی نہ جن نے مرضی صدقے تے جنیاں مرضی زکاتاں تے جنیاں مرضی نمازاں جنیاں بہتیاں ہو جان خوشیاں اونی نظر لگن دی بھی کیفیت بہتی ہو جاندی ہے ڈر بہتا ہو جاندہ ہے لہذا جو ہے ہی بگڑا ہوا انہوں تھگا بجے جہنم میں جائے تو جائے لیکن جس کی خوبصورت زندگی ہے اسے جہنم کا آرڈر ہو جائے تو وہ پلے کی رہ گیا پھر سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی اسی طرح ہی تے کافر بھی اسی طرح ہی میرا رویہ دونوں نال برابر انج نہیں ہو سکتا جس طرح دن تے رات کٹھے نہیں ہو سکتے انجے میرے کاغذ مومن تے کافر اکٹھا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ضروری بات کبھی میں نہ آنے پائے کبھی شو نہ آنے پائے جی صدقہ دینے نے نفس پھنڈن لگ پیا میں کرنے لگ پیا تذکرے کرنے لگ پیا تباہی ہونے لگ جائے گی لہذا زندگی غلط ہے تو پھر تو معافی مانگنی ہی چاہیے رب سے پھر تو توبہ لازمی ہے جیسے صدقے میں ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اسی طرح صحت کی زندگی میں رب سے مغفرت مانگتے رہنا یہ نفلی مغفرت ہوتی ہے یہ بھی چلتی رہنی چاہیے اذا جاء نصر اللہ والفتح جی جب میں اللہ کی مدد آ جائے والفتح اور فتوحات ملنے لگے سبحان اللہ کبھی کبھی مدد اتنی ہوتی ہے کہ تباہی سے اللہ بچا لیتے ہیں اور کبھی کبھی مدد اور اونچی ہوتی ہے کہ فتح بھی ہو جاتی ہے جی جب بڑی کامیابیاں مل جائے اللہ کی مدد بھی مل گئی فتح بھی مل گئی یدخلون فی دین اللہ افواجا بڑے بڑے کنگرے بھی بھر گئے مومن بڑھن دیا لہڑا لگ گئیاں جی اللہ اللہ تو دھیان رکھنا اس موقع پہ کہیں اندر بھی میں نہیں آنی چاہیے زبان تو زبان اندر بھی خیال نہیں آنا چاہیے میں بڑا یہ میں بڑا وہ میں بڑا نیک سا میں بڑا چنگا سا اس وقت ربی مدد آ گئی میں شاید کچھ نہیں میں کچھ نہیں جدوں بڑیاں موجاں بننا فسبح فسبح بحمد ربک دعائیاں دیتا رہو میں کچھ نہیں تو ہی تو میرا کوئی کمال نہیں بس تیریاں ہی رحمتاں فسبح بحمد ربک سبحان اللہ میں کچھ نہیں الحمدللہ سب تیریاں ہی رحمتاں فسبح بحمد ربک سبحان اللہ دیاں دعائیاں دینا رہو الحمدللہ دے گیت گاندہ رہو ہاں استغفر اللہ دے بھی تسبیحاں پڑھتا رہو سبحان اللہ واستغفر بڑی مدد آ جائے فتح ہو گئی فوجاں مومن بھی ہوندیاں نے واستغفر اللہ کو معافیاں منگتا رہے کر سبحان اللہ استغفروا ہر حال دو گلاں قرآن بھی چلتا رہے استغفار بھی چلتی رہے میں نہیں آنی چاہیے غفلت نہیں آنی چاہیے
جی 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 قرآن بھی چلتا رہا تے مغفرت بھی چلتی رہی تے سن لو یمددکم باموال و بنین مال و دولت بھی برکت دے دیاں گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا آخری زندگی بھی باغاں والی تے نہرہ والی بنا دیاں گا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك من كل ذنب أذنبناه عمدا أو خطأ سرا وعلانية ما نعلمها وما لا نعلمها اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اغفر لنا ذنوبنا جميعا واشفنا من داء ظاهر وباطن اللهم اشفنا من داء ظاهر وباطن اللهم اشفنا من داء ظاهر وباطن شفاء كاملا عاجلا شفاء لا يغادر سقما اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللہ دے قرآن دی سمجھ دیتی ہے تے اور برکتہ پا دے اللہ دے نمازاں دی عادت پائی ہے تے اور پختگی دے دے اللہ جے صدقے کرانا تے اور کرائی جا اور اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین